نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم قل يا أهل الكتاب آپ فرما دیں اے کتاب والو تعالوا إلى كلمة او تم ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نعبد الا اللہ وہ بات یہ ہے یہ کہ نہ عبادت کریں ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی ولا نشرک به شیئا اور نہ شریک ٹھہرائیں ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو رب اللہ کے سوا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ پھر اگر نہ مانے وہ تو بس کہو تم گواہ ہو جاؤ تم کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ کل کے درس میں یہ مضمون بیان ہوا کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو مباہلہ کی دعوت دی اور آپ مباہلہ کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مریم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ نصارہ نجران نے رات ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اگر مباہلہ کیا تو ہم بچ نہیں سکیں گے، اس لیے صبح آ کر انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور جزیہ دینے کا عہد کیا اور ذمہ بن کر رہنے کا وعدہ کیا۔ تو اس جگہ پر نصارہ بھی تھے اور یہود بھی آ گئے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی تھے۔ تو اس موقع پہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ آپ فرما دیں اے کتاب والو، یہود کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے، نصارہ کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور ان سے خطاب ہے کہ اے کتاب والو تم ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تورات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور اسلام میں بھی یہی بات کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ ایسی بات ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ مسلمان تو اعتقاد بھی یہی رکھتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہیں، عقیدہ بھی یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس پہ عمل بھی۔ یہود اور نصارہ زبانی طور پر یہ بات کہتے تھے لیکن عمل اس کے خلاف کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ یہود نے بھی شریک ٹھہرائے اور نصارہ نے بھی شریک ٹھہرائے۔ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں یہود پہ لعنت فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی
کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو جو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرے اس پہ اللہ کے نبی لعنت فرمائیں، تو جو نبیوں کے سوا دوسروں کی قبروں پہ سجدہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو کسی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہیں اس بات کی دعوت دی گئی کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ قرآن کریم میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود اور نصارہ نے اپنے پیشواؤں کو اللہ کے سوا رب ٹھہرا لیا تھا۔ وہ کیسے؟ کسی چیز کو حلال ٹھہرانا یہ میرے اللہ کی شان ہے، کسی کو حرام قرار دینا یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے کوئی حلال نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اور یہ یہود و نصارہ میں یہ جو ان کے پیشوا تھے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہہ دیتے تھے اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہہ دیتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اسی کو لے لیتے تھے۔ تو عدی بن حاتم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے جب آپ نے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ لوگ اپنے پیشواؤں کو اللہ کے سوا رب بناتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم پہلے مشرک تھے، پھر نصرانی بنے، نصرانیوں کے پادری بنے اور نصرانیوں کے سردار بنے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے احبار و رہبان کو رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، کیا وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں کہتے تھے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کہتے تھے؟ اور جیسے وہ کہتے تھے تم اسی طرح نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو کہتے کہ یہی تو رب ٹھہرانا ہے، کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال، اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام، اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، یعنی ایک بات کی طرف نہ آئے جو ہمارے اور ان کے درمیان ان کی کتابوں میں مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت۔ اگر یہ نہ مانے تو انہیں کہہ دو گواہ ہو جاؤ تم کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت، اور صرف اللہ کی ذات ہی کی پرستش، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے کاموں میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کاموں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر قسم کا بناؤ بگاڑ، نفع نقصان، موت حیات، بیماری تندرستی سب اسی کے قبضہ میں ہے۔ وہی کار ساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کار ساز نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ میں ہے، اس کے سوا کسی کے قبضہ اور اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ ایک ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔